بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین لعنت اللہ علی القاذبین۔ پاکستان اور دنیا بھر میں سچ کہنے سچ سننے والوں کو طارق خان کا سلام۔ افغانستان کا روس سے دفاعی معاہدہ ہوا ہے اور اس دفاعی معاہدے کے بعد طالبان وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ پاکستان دوبارہ افغانستان پر حملہ کرنے کی جرت نہ کرے۔ بہت بڑی خبر ہے، بہت خاص ولاگ ہوگا، حقائق آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات پر بھی بات ہوگی، افغانستان اور پاکستان کے رشتے قربتوں سے دوری کے سفر پر بھی تھوڑی سی بات کروں گا، اور اس حوالے سے بھی بات کروں گا افغانستان اور پاکستان کا مستقبل ہے کیا۔ خاص ولاگ ہوگا۔ میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا، وقت کے یزیدوں، وقت کے فرعونوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کا ہر حکم میرے لیے سر آنکھوں پر۔ حق اور سچ کے سفر میں طارق خان کے ہم سفر بنیے، اور ابھی چینل کو تو سبسکرائب کر ہی دیں۔ اچھا میرے دوستو، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں کہا، میں نے کافی ولاگ کیے تھے جب پاکستان کی فوج افغانستان پر پاکستان آرمی حملہ آور ہوئی۔ افغانستان کا دفاعی نظام اتنا اچھا نہیں تھا، پاکستان کے مقابلے کی طاقت افغانستان کے پاس نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ افغانستان کے پاس ایئر فورس تو بالکل بھی نہیں ہے، لہٰذا جب پاکستان نے ایئر سٹرائکس کیے تو افغانستان نہ رسپونڈ کر سکنے کے قابل بھی نہیں تھا، نہ وہ رسپونڈ اس نے کیا، کیونکہ پاکستان کے پاس جدید ایئر فورس ہے، افغانستان کے پاس نہیں۔ پاکستان کے پاس جدید میزائلز ہیں، افغانستان کے ساتھ نہیں۔ اس حوالے سے میں نے عرض کی تھی، افغانی ہمارے بھائی ہیں، نیچرل ریسورسز ان کے پاس بہت ہیں، لیکن طاقت کا توازن پاکستان کے حق میں ہی جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اگر آپ کے بھائی آپ سے کمزور ہے، اس پر حملہ آور نہ ہوں، اس پر نہ چڑھ دوڑیں، اس کے آگے آنے والے جو نتائج ہوں گے وہ بہت برے ہوں گے۔ اب وہ نتائج آنا شروع ہوئے ہیں۔ روس کے دارالحکومت ماسکو کے دورے کے بعد طالبان حکومت کے جو وزیر دفاع ہے ملا محمد یعقوب صاحب، ملا محمد یعقوب مجاہد نے کہا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو مستقبل میں افغان سرزمین پر فضائی حملے کرنے سے باز رکھا جائے۔ آگے ملا یعقوب نے ماسکو سے واپسی پر کابل ایئرپورٹ پر نامہ نگاروں سے، مختلف میڈیا کے لوگوں سے بات چیت کی اور کہا کہ آپ نے دیکھا کہ چند ماہ قبل وہ پاکستان افغانستان کے ہر حصے میں بمباری کر رہا تھا، اور اسے یہ جرت تھی۔ ہم اس بات کو اب یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان دوبارہ ایسا کرنے کی جرت نہ کرے۔ تم امریکہ اور ایران کی جنگیں نہ رکواؤ، تم دنیا کے دوسرے ملکوں کے رولوں میں نہ پڑو۔ میرے پاکستانیوں، اس بات کو سمجھو۔ میں خاص طور پہ مخاطب ہوں اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنے طالب علموں سے۔ یہ پاکستان آپ نے بچانا ہے، پاکستان کا فیوچر آپ ہیں۔ موجودہ جو پاکستان کی قیادت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ یقین کریں عقل شعور سے تو بالکل انہوں نے بالکل فارغ البال ہیں، بالکل عقل و شعور نام کی کوئی چیز نہیں۔ میرے جیسے غریب آدمی کی آواز مؤثر اتنی نہیں ہوتی۔ بہرحال میں نے بہت سے ولاگ بنائے، اور میں نے ہمیشہ کہا جب طالبان کو پاکستان سے نکالا جا رہا تھا، نہ نکالو، کافروں کے ملکوں سے مسلمانوں کو نہیں نکالا جا رہا، تم اپنے افغان بھائیوں کو پاکستان سے نکال رہے ہو۔ پھر افغانستان کے ساتھ ہماری بہت ہی سینسیٹیو قسم کی بارڈر ہے، ہمارے وہ ایسے رشتے ہیں جو کسی اور کے ساتھ ہیں ہی نہیں۔ آپ کے جتنے دوست بھی ہیں، ان کی دوستیوں کی اتنی اہمیت نہیں جتنی افغانیوں کی دوستی کی اہمیت ہے۔ افغانستان سے ہماری دوستی کا رشتہ نہیں ہے، بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ تم نے اس سب کو رون ڈالا اور افغانستان پر چڑھ دوڑے۔ آپ نے کہا طالبان کو یہاں سے نکالیں گے، افغانیوں کو پاکستان سے نکالیں گے اور تمہارے مسئلے حل ہوں گے۔ ہو گئے حل؟ افغانی جب تھے اس وقت زیادہ دہشت گردی ہو رہی تھی یا آج زیادہ ہو رہی ہے؟
بلوچستان میں آج زیادہ دہشت گردی گزشتہ 2 ماہ میں جو تباہی آئی ہے، KPK میں 10 جگہ تمہارے آپریشن ہیں، تو پاکستان کی فوج کیا، پاکستان کے عوام پاکستان کے اندر آپریشن کرے گی، لڑے گی، اور اس طرح پاکستان چلے گا؟ اب میں نے کہا افغانیوں کے حوالے سے دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ذرا غور سے. میرا اپنا خاندان کے کافی لوگ ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں. میرا بھائی امریکہ میں ہے، میرا بھتیجا امریکہ میں ہے، میرا بھانجا ایک ناروے میں ہے، اوسلو میں ہے، ایک پرتھ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے. سارے خاندان کے لوگ تقریباً دوسرے ملکوں میں ہیں. میرا بھائی جب امریکہ گیا، اس کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے، سٹیزن شپ ہے، اسے وہاں عزت ملتی ہے. امریکہ والوں نے، میرا بھائی مسلمان ہے، صوم و صلات کا پابند، روزہ رکھتا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے. امریکہ میں اسے یہ خطرہ نہیں ہے کہ اس ملک سے وہ وہاں پیسہ بھی بناتا ہے، کماتا ہے، اپنا گھر ہے، کوئی اسے پریشانی نہیں ہے. تمام انسانی حقوق اسے مکمل وہاں پر میسر ہیں. امریکہ والوں نے تو یہ نہیں کہا کہ نکل جاؤ پاکستان چلے جاؤ. اس میں ٹیلنٹ ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ وہاں امریکہ کے میں اپنے بھی زندگی اچھی گزار رہا ہے، اور اس کا وہ ملک ہے، اس کا ملک اب امریکہ ہے، اور ریاست اسے عزت دے رہی ہے. افغانی ہمارے بھائی اگر پاکستان آ جائیں تو آپ کا کیا ٹوٹی؟ یہ تو بلکہ دیکھیں ہجرت جو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے. مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ والوں نے کیا کہا؟ واپس چلے جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں آئے تھے، مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام بھی آئے تھے. تو مدینہ والوں نے تو اپنے دلوں میں اپنے گھروں کے دروازے کھولے، اپنے دلوں کے دروازے کھولے. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ انہوں نے تو نہیں کہا انہیں نکال دو. افغانی ہمارے بھائی اگر مشکل حالات ہے، پاکستان آ گئے ہیں، تم نے اتنا بڑا تیر مار دیا. یہ تو انسانی حقوق پولیٹیکل سائلم لیں کہ جہاں بھی دنیا میں ہر جگہ ملتی ہے. تو پاکستان میری باتوں پہ کان نہیں دھرا گیا، غریب آواز ہے، کمزور آواز ہے. میں نے کہا افغانی ہمارے بھائی ہیں، اور دیکھیں یہ پاکستان افغان بارڈر ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، آدھی مسجد پاکستان میں ہے، آدھی افغانستان میں ہے. آپ اندازہ کریں، 2 بھائی ہیں، ایک ہی اولاد افغانستان میں ہے، ایک ہی KPK میں، بلوچستان میں. افغانیوں کے ساتھ ہمارا اتنا مضبوط رشتہ ہے، تعلق ہے، اسے نہیں توڑا جا سکتا. آپ افغانیوں کے ساتھ جنگ پاکستان پر اگر مشکل وقت آن پڑے تو جو مدد ہماری افغانستان کر سکتا ہے دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکتا. اور یہی حساب افغانستان کا ہے. افغانستان پر مشکل وقت آ جائے تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم دونوں مل کے اپنا ایک دوسرے کا بھی دفاع کریں، اور ہر جگہ پر ہم اکٹھے ہوں. ہم مسلمان ہیں. کیا پاکستان میں کلمہ کوئی اور ہے، افغانستان کا کلمہ کوئی اور ہے؟ تم افغانستان پر چڑھ دو رہے ہو. وہ میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں. پاکستان کی فوج، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی بیوروکریسی. آیا آپ نے افغانستان پر حملہ کر کے ثواب دارین حاصل کرنا ہے؟ اب آگے کیا ہوا ہے؟ منگل کو ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوئی ہے ماسکو میں، اور اس میں شریک ہوئے ہیں ملا محمد یعقوب مجاہد صاحب. 100 ملک وہاں پر تھے. رشیا والوں کی آپ دیکھیں لیڈرشپ یہ ہوتی ہے. انہوں نے جن افغانیوں کو تم سمجھتے کچھ نہیں، تمہاری 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی، تمہارا بڑے سے بڑے لیڈر جاتے ہیں، جب مطلب پڑتا ہے تو مدارات ہوتی ہیں، مطلب نہیں ہوتا تو غیروں کی طرح بات ہوتی ہے. ان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا، ان کے وزیر اعظم کو کونسلر ریسیو کرنے نہیں آتا. ملا محمد عمر یعقوب مجاہد صاحب افغانستان 100 ملک ہیں، اور انہوں نے انہیں خصوصی پروٹوکول دیا ہے رشیا والوں نے. یہ ہوتی ہے سیاست. اور وہاں پر 100 ملک ہیں. تمہارے پاکستان کا تو کوئی بھی نہیں گیا. پاکستان کا وزیر دفاع تو وہاں نہیں تھا ماسکو میں. افغانستان کے وزیر دفاع کو انہوں نے بلایا، اسے یہ عزت دی، پاکستان کو یہ عزت نہیں دی. آگے بڑھیں، آگے بڑھیں. دیکھیں افغانستان اور پاکستان، میں نے آپ کو بتا دیا کتنی سینسٹیو بارڈر ہے. ان کی عزت دنیا میں کتنی ہے. پاکستان کا وزیر دفاع، وزیر اعظم کوئی بھی جائے، قطر جائے، کویت جائے، سعودی عرب والے چلیں، وہ تھوڑا سا پروٹوکول دیں گے. لیکن افغانستان کا لیڈر بالکل سادہ لباس میں پگڑی پہنے ہوئے
اس کے پاس نہ اپنے طیارے نہ کچھ، ایک غریب سا آدمی ہوتا ہے جو افغانستان کا وزیر ہوتا ہے، وہ دنیا میں جہاں بھی جاتا ہے اسے عزت ملتی ہے۔ 100 ملکوں میں رشیا میں افغانستان کے وزیر دفاع کو عزت ملی، اور عزت کیا ملی؟ روس کے ساتھ افغانستان کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور اس میں ایئر ڈیفنس کے حوالے سے، کیونکہ پاکستانیوں نے جو جب افغانستان پر حملے کیے، ایئر اسٹرائکس کیے، ورنہ افغانستان اگر محفوظ ہوتا تو افغانستان کو یہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جب انہوں نے حملے کیے افغانستان میں، ہمارے ہی بھائی، ہمارے معصوم بھائی، عورتیں، بچے، ہاسپٹل پر حملے، شہید ہوئے۔ اب افغانیوں نے اس کا حل تو نکالنا تھا، اور حل یہ نکالا ہے، پاکستان کے پاس اچھی ٹیکنالوجی ہے، رشیا کے پاس پاکستان سے بھی زیادہ اچھی ٹیکنالوجی ہے۔ آپ کہتے ہیں افغانستان کے جہاد میں آپ نے رشیا کو شکست دی، امریکہ کی مدد سے اس کی گود میں دوسروں کی جنگیں لڑو، ثواب دارین حاصل کرو۔ میری اس ذرا آگے یہ میری اگلی بات جو ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، ویلاگ مکمل دینا ہے، 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ افغانستان پر جب رشیا نے حملہ کیا تھا، ہم طالبان کو سپورٹ کرنے والے، طالبان کو بنانے والے ہم پاکستان ہیں۔ اس وقت مرد مومن، مرد حق، وہ بھی آرمی کا ایک جرنیل تھا، جنرل ضیاء، اس نے تو افغانوں کے ساتھ کھڑا رہا یا نہیں رہا؟ بھلے امریکہ کی خوشنودی کے لیے رہا، لیکن افغانستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ اب جب تم افغانستان کے پر حملہ کرو گے تو ظاہر ہے وہ اپنے دفاع کے لیے وہ بھی اپنے دوست تلاش کریں گے۔ انہوں نے اب دوست تلاش کیا ہے رشیا کو، رشیا سے دفاعی معاہدہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ایئر ڈیفنس کا وہ جدید ترین نظام ہے رشیا کا، وہ بھی ہمیں فضائی دفاع کا نظام ہمیں دیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے رشیا اس پر تیار ہو گیا ہے، اور وہ معاہدہ بھی تقریباً ہونے کو ہے، اور 1-2 سال میں ان کا دفاعی نظام، فضائی دفاعی نظام اتنا سٹرانگ ہو جائے گا کہ تمہارے جہاز جا کے بمباری کر کے واپس پہ نہیں آئیں گے، وہاں گریں گے بھی، تمہارے میزائل رستے میں بھی وہ ان کو گرائیں گے، اور جواب میں وہ آپ کو پھولوں کے ہار نہیں بھیجیں گے، وہاں سے بھی میزائل ہی آئیں گے۔ تو رشیا کے ساتھ اگر یہ آئی، اس میں یہ بھی ہے کہ جدید دفاعی ایئر ڈیفنس کے علاوہ اور بھی اسلحہ کے معاہدے ہوئے ہیں، وہ اسلحہ جو افغانستان میں رشیا چھوڑ کے چلا گیا تھا اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اسے بھی دوبارہ کارآمد بنایا جائے گا۔ سب سے دکھ کی بات یہ ہے، کاش کہ پاکستان یا افغانستان جو اسلحہ خریدتے ہیں، جو اپنے ڈیفنس پہ خرچ کرتے ہیں، کاش کہ یہ کسی طاغوتی، کسی کفریہ طاقت کے خلاف لڑنے کے لیے تیاریاں کرتے۔ اس سے بڑا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے اس وقت پاکستان، اس وقت اس سے بڑا المیہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، جب پاکستان اسلحہ افغانستان پر استعمال کرے، اور افغانستان اسلحہ خریدے، دفاعی نظام خریدے پاکستان سے اپنی جان بچانے کے لیے۔ ظاہر ہے جان بچانی نہیں ہے، آگے سے انہوں نے پھر پھینکنے بھی ہیں۔ جنگوں کی بات اگر تاریخ کے حوالے سے بھی یاد رکھیے گا، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے پاکستانیوں، میرے پنجابیوں، میرے سندھیوں، میرے پٹھانوں، میرا اس بات پہ ایمان ہے، وہ اقبال نے بھی کہا ہے، افغان باقی کوسار باقی، افغانیوں سے کسی کا باپ بھی کبھی جیت نہیں سکتا۔ یہ میرا اس بات پہ ایک تو بات یہ ہے کہ افغانی جو ہیں ایسی قوم ہیں، اللہ پر ان کا عقیدہ بہت ہی مضبوط ہے، کچھ بھی نہ ہو اللہ پر ان کا ایمان ہے، اور اللہ پر ان کا اتنا مضبوط ایمان ہے، اتنا زیادہ اللہ پر ان کو یقین ہے، اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور افغانستان میں سکندر اعظم ہو یا رشیا ہو یا منگول ہوں، کوئی بھی چنگیز خان ہو یا اب امریکہ، 22 سال بعد آخر میں ذلیل ہو کر اسے افغانستان سے جانا پڑا ہے۔ افغانستان پر کوئی بھی کہے کہ افغانیوں پر حکومت کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، وہ آزاد طبیعت لوگ ہیں، غریب ضرور ہیں، ذلیل ہونا وہ پسند نہیں کرتے، خودداری ان میں ہے۔ اور میرے خیال میں اگر جنگ ہو، پہلے تو میں دعا بھی کرتا ہوں اور آپ سے بھی یہ میری گزارش ہے، افغانستان کے ساتھ اللہ نہ کرے ہماری جنگ ہو۔ اگر کوئی بہت ہی شدید قسم کی جنگ ہوتی ہے تو آپ یقین کریں امریکہ پاکستان کو نقصان، انڈیا، روس، چائنا، یہ سارے مل کر پاکستان پر حملہ کر دیں، اگر فرض کریں، پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
افغانستان جب پاکستان کے ساتھ لڑے گا تو آگے اس کے نتائج مجھے اچھے نہیں نظر آ رہے. آپ سمجھ گئے. تو شاکر آپ سیاح ہیں. افغانیوں سے تمہارے کوئی فوج ہو یا کوئی اس لیے ان سے دوستی رکھو تو بہتر ہے. جنگ کی طرف جاؤ گے اب بھی یہ وقت ہے کہ دوستی کی پینگیں بڑھا لو. وہ دفاعی نظام رشیا سے آئے گا, اللہ نہ کرے وہ پاکستان کے خلاف. پاکستان کے پاس جو اسلحہ جدید اسلحہ ہے وہ افغانوں کے پر استعمال ہوا ہے. جواب میں انہیں حق ہے وہ بھی استعمال کریں. اللہ نہ کرے کہ افغانستان بھی جواب میں اپنا حق, اپنے دفاع کا پورا حق جب وہ استعمال کرے گا رشین اسلحہ کے ساتھ, رشین اسلحہ چائنا سے بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. باقی جنگی مہارت میں آپ بھی جانتے ہیں افغانستان گوریلا وار میں ان کا مقابلہ دنیا میں نہ پاکستان نہ انڈیا, دنیا کی کوئی طاقت میرے خیال میں افغانستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. باقی اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ میرے پاکستان کو بھی محفوظ رکھے اور اللہ ہمارے افغان بھائیوں کو بھی محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام اور خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کے ہمارے جو شعور کے بغیر جو بالکل جاہل لیڈر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی تھوڑی سی عقل دے. یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کا نہ سوچیں, بھائی بن کے رہیں, بھائی بن کے جیو, مسلمان بن کے جیو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دفاع کر کے جیو, اللہ سے ڈر کر جیو. اللہ حافظ.